اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے اپنی زندگیوں میں خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم اور سلامت رکھیں۔ جس کتاب کا میں مطالعہ کر رہی ہوں اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی، جو داستان ہے سید قاضی طباطبائی کی، جس کا آج 17واں حصہ ہے۔ باقی حصے اگر آپ نے نہیں سنے تو آپ پلے لسٹ میں جا کر وہ حصے سن سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ شمس میں بیان کرتا ہے کہ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم۔ سن 1933 شمس، کیا وہ روشنی دیتا اور جگمگاتا تھا یا میں چمکتا تھا؟ کیا میں اس کی قدرت سے زندہ تھا اور عالم کو روشن کرتا تھا، یا وہ تھا جو مجھے ستاروں اور کہکشاؤں کو اپنی کرنوں سے نورانی کرتا تھا؟ کیا وہ میرا محتاج تھا یا میں اپنے وجود میں ہونے کی آرزو میں جگمگانے اور دنیا کو روشن کرنے میں اس کی درگاہ کا فقیر تھا؟ وہ کون تھا جب میں اور میرے گرد گھومنے والے تمام سیارے نہیں تھے؟ تو وہ اللہ کو ذرہ ذرہ ہستی کا مفہوم چکھاتا تھا۔ سال ہا سال سے میں کرۂ خاکی کی دوسری جانب مسلسل چمکنے میں مصروف تھا۔ اس دوران بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے۔ لوگوں کے آنسو، غم، ہنسی، قتل و غارت، قبضہ، خود غرضی ہر روز اس خاکی زمین پر تاریخ کے ضمیر کے صفحے پر نقش ہوئے ہیں۔ اس کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک وہ زمینیں تھیں جو عراقی نامی ملک میں ایک دوسرے سے نزدیک تھیں، کہ وہاں حیرت انگیز ترین کینے اور قتل، اور اس کے مقابلے پر وہاں تاریخ انسانیت کے درخشاں ترین طلوع عشق رونما ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان نجف اشرف وہ ستارہ تھا جس کی چمک دمک 7 زمینوں آسمان کی جبیں کو درخشاں بناتی تھی۔ آسمان والے اہل زمین سے بہتر جانتے ہیں، ہر صبح تمام کائنات اپنے وجود کو نجف اشرف میں مشیت الہی کے آشیانے سے دریافت کرتی ہے۔ آسمانوں کی مملکت میں زمین پر انسان کے وجود کے ادوار میں سے اس ہزاروں سال سے زیادہ کے دور میں ہم اس حرم کے ارد گرد ان بردوں کے شاہد تھے جو قلم الہی سے کینوس پر اپنے وجود کی نقاشی کر رہے تھے۔ کس قدر حیرت انگیز تھی وہ ارواح کہ جو اس پوشیدہ حقیقت سے متصل ہو کر خورشید کی تجلی میں فانی ہو جاتی تھی۔ تاریخ کے اس حصے میں شیعہ فقیہ عارفوں کے ایک سلسلے کی ہمت و مجاہدت اور مسلسل خون جگر پینے کے باعث ایک مکتب وجود پا رہا تھا جسے بعد میں مکتب نجف کا نام دیا گیا۔ آئندہ آنے والے سالوں کے لیے معنویت کی بنیادوں کیلوں کی مانند زمین حقیقی میں گاڑی جا رہی تھی، تاکہ جو لوگ مرکز ہستی میں اپنی نابودی کے پیاسے ہیں وہ اس گوہر سے بے نصیب نہ رہیں۔ ملکوت، جبروت اور لاہوت ان علماؤں کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جن میں ہر ایک اپنے مرطوب حجرے کے ایک گوشے یا محقر گھر میں اپنے سینوں کی گہرائی ناپنے میں مصروف تھے، تاکہ حقیقت اہل بیت علیہم السلام کے اوقیانوس سے ہم آغوش ہو سکیں۔ ان سالوں میں اس گردش میں رہنے والے گنبد کی بلندیوں سے میں نے نجف کے علماؤں میں سے ایک شخص کے قلب سے زندگی کا ایک چشمہ پھوٹتا دیکھا، جو کہ نور کے ایک ستون کی مانند زمین سے لے کر عالم لاہوت تک جگمگا رہا تھا۔ گویا جو جانیں اس سے متصل ہوتی تھیں اور اس راہ میں نہ صرف اس اتصال سے خوش تھیں بلکہ اس کے کلام پر عمل پیرا بھی ہوتی تھیں، وہ آگ تلے راکھ کی مانند ذرہ ذرہ اپنی ہستی ملک و ملوک اور والی غیب و شہود میں فانی کر دیتی تھی۔ اہل ایمان اس ملکوتی حریم اور شیفتہ روحوں کے حق تعالی سے اتصال پر رشک کرتے تھے۔ ہر روز و شب، ہر لمحے تنہائی، مجمع اور آمد و رفت کے دوران ان کی جان لیوا جہاد کے شاہد تھے۔ اگرچہ زمین والے متوجہ نہیں تھے، تاہم اہل آسمان کی تیز بین نگاہوں سے
جزیات پوشیدہ نہیں رہ پاتی تھی۔ اس نفسا نفسی کے دور میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ایران میں دوسرے آئینی انقلاب اور دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے چند سال پہلے رضا خان نے مشہد و اصفہان میں طلباء کے تحصیل علم میں مشکلات ایجاد کر دی تھیں۔ ان میں بہت سے ایسے شہروں میں واپس چلے جاتے یا تحصیل علم کی خاطر نجف اشرف آ جاتے تھے۔ اسی دوران جب بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ سید علی قاضی اور ان کے شاگردوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے یا کم از کم نجف سے انہیں نکال دیں، وہ ایسا سمندر بن چکے تھے جس سے دریا ملتے اور نہریں اس سے جاری ہوتی تھیں۔ نظام شمسی کی اس بلندی سے میں ان کے ہر شاگرد کا شاہد تھا۔ شیخ عباس قوچانی کہ جن کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، ایران میں طلباء کو پیش آنے والی مشکلات کے باعث حال ہی میں نجف آئے اور ان حالات میں محو تھے جو انہوں نے یزیدیوں کے مدرسے کے حجرے میں مقیم 18 سالہ شیخ محمد تقی بہجت سے دیکھے تھے۔ شیخ محمد تقی اپنے دن کے زیادہ تر اوقات خاموش رہ کر گزارتے۔ جب وہ سوتے تو جوان طلباء شیخ محمد حسین کمپانی کی طاقت فرسا درس اصول کے بارے میں ان سے سوال کرتے اور اسی حالت میں انہیں بہترین صورت میں جواب دیا کرتے تھے۔ شیخ عباس نے مسجد سہلہ میں آدھی رات کی تاریکی میں انہیں دیکھا تھا کہ سخت اندھیرے میں انہیں تجدید وضو کی ضرورت پیش آئی تو وہ مجبوراً مسجد کے مشرقی دروازے سے وضو خانے کی طرف نکل گئے۔ چونکہ راستہ تاریک اور خوفناک تھا، اچانک چراغ کی مانند ایک نور ان کے سامنے ظاہر ہوا اور ساتھ چلنے لگا۔ ان کی آمد و رفت کے دوران تمام وقت وہ نور شیخ محمد تقی کے ساتھ رہ کر ان کے لیے راستہ روشن کرتا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں اپنی جائے نماز تک پہنچے، وہ نور شیخ عباس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ گویا شیخ محمد تقی بہجت ایک دوسری ہی دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اس قدر اپنے حوالے سے اہل مراقبہ تھے کہ ان لوگوں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے جن سے غیر ضروری غیر مفید باتوں کا ہونا لازمی ہوتا، اپنی عبا سر پر ڈال لیتے اور مدرسہ یزدی کے پچھلے دروازے سے آمد و رفت رکھتے تھے۔ شیخ عباس کے لیے یہ سوال تھا کہ وہ کس عجوبے کے ساتھ کون سے خفیہ اسرار رکھتے تھے کہ اس طرح دنیا سے لا تعلق ہو گئے۔ ان کا قلب یوں لا یزال احادیث کی حکومت کے تحت آ گیا تھا، یہاں تک کہ جیسے بھی ممکن ہوا انہیں بات کرنے پر آمادہ کیا۔ ان کے ذریعے ان کے استاد سید علی قاضی تک پہنچے اور اپنے نفس کو مؤدب بنانے کے لیے ان کے سامنے زانوئے ادب طے کیا۔ کسی دوسرے کونے میں ایک رات کو محلہ عمارہ کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں شیخ محمد تقی عاملی اپنے مختصر کمرے میں لیٹے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں کی جانب سے مسلسل دعوت، نجف کی طاقت فرسا معاشی مشکلات کے سبب اب انہیں ایران چلے جانا چاہیے۔ اسی حال میں اپنے استاد کے بارے میں یہ خیالات انہیں چھوڑ نہیں رہے تھے۔ وہ کیوں گھنٹوں وادی السلام میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان قبرستان میں اس قدر اپنا وقت صرف کرے؟ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بوجھل ہو رہی تھیں۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنی نظریں چھوٹے کتاب خانے کی جانب موڑی جو ان کے سامنے تھا۔ سوچا کہ میں نے اپنے پاؤں علمی کتب کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، کیا یہ بے احترامی ہے یا نہیں؟ آخر کار خود سے الجھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ بے احترامی نہیں ہے، اور یہی سوچتے ہوئے ان کی پلکیں بند ہوئیں اور گہری نیند میں ڈوب گئے۔ اگلے دن جب وہ استاد سے ملے، قاضی نے سلام اور احوال پرسی کے بعد بغیر کسی تمہید کے کہا، مصلحت نہیں ہے کہ آپ ابھی ایران جائیں، علمی کتابوں کی جانب پیر پھیلانا بے احترامی ہے۔ شیخ عاملی حیرت زدہ رہ گئے، پوچھا آپ کو ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ قاضی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، وادی السلام سے۔ ایک اور دن بازار ہویش کے قریب ایک دوسرے محقر گھر میں سید محمد حسن طباطبائی جن کا تیسرا بیٹا سخت ہو گیا تھا، ان کی زوجہ قمر السادات اس جانسوز درد سے بیتاب تھیں، اپنے ٹوٹے دل اور غم فراواں کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ معرفت النفس کی دشوار راہوں اور سخت منازل کو طے کرے۔ وہاں سے نزدیک ہی دوسرے گوشے میں ان کے بھائی سید محمد حسن اپنے گھر کی چھت پر شفق رنگ آسمان تلے حضرت ادریس علیہ السلام سے گفتگو میں مصروف تھے۔ وہ پیغمبر جو ان سے ہزاروں سال پہلے معراج پر چلے گئے تھے۔
کربلائے معلیٰ کے ایک زاویے سے شہر عباس کے نزدیک ایک بازار میں طاقت فرسا ظہر کے وقت جب آسمان سے آگ برس رہی تھی، گرم اور جھلسا دینے والی بھٹی پر سید ہاشم نعل بند دہکتے لوہے پر ہتھوڑا چلانے میں مصروف تھے، جبکہ وہ حقیقت مرگ پر توجہ اور تفکر میں غرق تھے، جیسے خود مر چکے ہوں اور اپنی برزخی منازل طے کر رہے ہوں۔ ان کی پوری کوشش تھی اپنے استاد کے احکام کی پیروی کریں۔ ایک دوسرے گوشے اور کسی اور سال کے لمحات میں حرم امیر المؤمنین علیہ السلام کے باب طوسی کے قریب واقع کاشف الغطا لائبریری کے پاس وہ خوش فکر اور جدید اندیشے کا حامل جوان اپنے استاد سید علی قاضی کے کلمات پہ غور کر رہا تھا، جو حوزے کی درسی کتب اور گزشتہ بزرگوں کے افکار کے نئے سانچے اور تجدید کی ضرورت بیان کر رہے تھے۔ وہ افکار جلد ہی حوزہ علمیہ کے درسی ڈھانچے میں نئے تغیر و تبدل کا باعث بنے۔ ایک دوسرے مقام پر سید ہاشم رضوی ہندی، جن کا روزانہ کا خرچ ایک شاہی تھا، جس سے وہ ہر رات ایک روٹی خرید کر چائے کے ساتھ کھاتے، خود کو زندہ رکھتے، اس دن اپنے استاد سید علی قاضی کی طرف سے موجود تھے، جہاں اتفاق سے ایک فقیر آیا اور اس نے ان لوگوں سے مدد مانگی۔ استاد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہیں اشارہ کیا کہ کیا اس شخص کو کچھ دے سکتے ہو؟ رضوی کے پاس اس سکے علاوہ روٹی خریدنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنا ہاتھ قبا کی جیب میں ڈالا اور اسے فقیر کو دے دیا۔ رات کو وہ بھوکے اور بے حال سونے کے لیے لیٹے تھے کہ اچانک حجرے کے دروازے پر دستک سنی۔ اٹھے، دروازہ کھولا، انہوں نے غیر معمولی طور پر استاد کو دیکھا جو باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے۔ قاضی محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں آئے، اپنے فداکار شاگرد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور ان کے عمل کی قدردانی کی۔ ایک اور بستر پر قاسم فاسق، جس کی تمام وجود میں ایک عظیم اور غیر معمولی انقلاب برپا ہو چکا تھا، حیرت انگیز تبدیلی توبہ کے بعد نجف کے زاہدوں اور عابدوں میں شامل ہو گیا، لوگ جس کا بچا ہوا پانی شفا کی نیت سے پیتے تھے۔ ہاں، یہ سب وہ مرد تھے جو آل محمد کی نورانی شریعت پر تفکر و عمل کے ذریعے تناور درختوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس دوران ان کی مجاہدتوں کے مد مقابل وہ افراد تھے جو نجف اشرف میں ان اہل توحید کی شریان اور رگ حیات کاٹ ڈالنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ تمام نمائش اور حیرت انگیز تقدیر جو کہ ان میں سے ہر ایک کی جبیں پر نقش ہو رہی تھی، اور یہ سب اہل اسلام جو کہ اس مختصر منظومے کا سورج تھا، ہماری نظروں کے سامنے واقع ہو رہا تھا، لیکن ان کے درمیان وہ سالک مصور بھی شامل تھے جو نورانی شریعت کی پابندی میں سنجیدہ نہیں تھے، اسی وجہ سے شیاطین کے داموں میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ انہوں نے طریقت کو نام کی حد تک اور اس کے احکام کو اخذ کرنے تک کافی سمجھا۔ اسی لیے تاریخ کے ہر دورانی صدی دہر میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی مقصد تک رسائی پاتے۔ کوتاہی، سستی، بے نظمی وہ کلہاڑیاں تھیں جو کہ انسان کی استوار حرکت کی جڑ پر چلتی اور ان کے قدم اکھاڑ دیتی۔ انسان ہونے کی حسرت ناک فریاد وہ صدا تھی جو کہ زمین کی قبرستانوں سے ہر صبح کائنات ہستی پر لرزہ طاری کر دیتی۔ قبرستان ہمیشہ ایسے انسانوں سے بھرے رہے جو تغیر و تحول کے آرزو مند تھے۔ اس مکتب کے تمام اساتذہ کی مانند سید علی قاضی کا بھی کبھی کبھی ایسے مدعیوں سے رابطہ ہوتا جو عمل کرنے سے زیادہ خواب و خیال میں غوطہ زن رہنے کو اپنی ترقی سمجھتے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو راستہ طے کرنا چاہیں باطنوں میں حقیقت کی سنگینی ختم ہو جانے سے ایسے مجسمے بن جاتے جو کھوکھلے اور پرمدعا ہوں۔ تحول کے لیے انہیں چاہیے کہ تصورات و تخیلات سے پیچھا چھڑانے کو اپنا دستور العمل بنائیں، ورنہ اگر اس طرح چلتے رہے تو وہ تخلیات و کثرات کا ایسا جرثومہ بن کر رہ جائیں گے جو توحیدی اور اساتذہ کی خدمت کا مدعی ہو۔ اس خطرناک بت کو توڑنے کا ایک راستہ سید احمد کربلائی کا وہ خط تھا جو انہوں نے اپنے شاگرد کو لکھا۔ سید علی قاضی کبھی ان لوگوں کے یہ طوفانی خط پڑھنے کی نصیحت کرتے تھے جنہیں ان کی خوش فہمی يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
خداوند متعال سورہ مزمل آیت نمبر 14 میں بیان کرتا ہے کہ جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک ٹیلا بن جائے گا۔ سن 1910 سید احمد کربلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ باد حضرت دوست اور مردہ باد جو بھی اس کے سوا ہے۔ یہاں پر کچھ اشعار ہیں جن کا ترجمہ پیش کروں گی کہ اے باد صبا کے ہدہد، میں تجھے صبا میں بھیجتا ہوں، دیکھ میں تجھے کہاں سے کہاں بھیج رہا ہوں۔ راہ عشق میں دوری و نزدیکی کا معاملہ نہیں ہے، میں تجھے آشکارا دیکھ رہا ہوں اور تیرے لیے دعا بھیج رہا ہوں۔ ہر صبح و شام دعائے خیر کا ایک قافلہ شمال اور جنوب کی ہواؤں کے ہمراہ تیرے لیے بھیج رہا ہوں۔ اے نظر سے غائب جو دل کا ہم نشیں ہوا، میں تجھے دعا دیتا ہوں اور تیرے پاس تعریف بھیج رہا ہوں۔ میں اس حقیقت کی قربان جاؤں کہ جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ دستور العمل یہ ہے کہ خود اور خود سری سے ہاتھ اٹھا لو۔ یہ کہتے کہتے میری جان لبوں تک آ گئی کہ نجات و خلاصی کی راہ ذکر الہی میں غرق ہو جانے، معرفت النفس میں غور و فکر کرنے اور خود شناسی میں ہے۔ ذکر و فکر خود تمہارے رہنما ہوں گے۔ اے وہ جس کا نام دردوں کی دوا اور اس کی یاد شفا بخشتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا درد تمہارے اندر ہے اور سمجھتے نہیں ہو کہ تمہاری دوا بھی خود تمہارے پاس ہے۔ حافظ تم خود اپنا حجاب ہو، درمیان سے ہٹ جاؤ۔ جناب عالی ہر چیز کا اہتمام کرتے ہو سوائے اس ایک جملے کے، پس اب چونکہ ایسا ہے، تم اور تسبیح مسلح اور زود و وداع کا راستہ، میں اور میخانہ ناقوس اور خانقاہ و کلیسا کی راہ۔ محترم جناب حاج مرزا علی انشاءاللہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور معرفت النفس کا سلسلہ اپنا لیا ہے۔ نیز آقا مرزا حسن بھی ماشاءاللہ خوب مصروف ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ان میں جلد کچھ رونما ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ آپ نے لکھا تھا کہ تضرع زاری کے بارے میں کچھ لکھوں تاکہ یہ تحریریں ناقص نہ رہ جائیں، میں اس پر ہنسوں یا روں؟ کاش آپ کے مبارک دل پر سب کیا گیا اور لکھا گیا ہوتا، ورنہ کاغذ پر تو بہت لکھا گیا ہے۔ میں تم پر قربان، یہ مسئلہ اور راہ آخرت کے دیگر مسائل سیکھنے والے نہیں ہیں بلکہ پینے والے ہیں۔ تضرع زاری درد اور سوز دل سے جنم لیتے ہیں۔ درد حاصل کرو وہ خود کو تضرع زاری لے آئے گا، یعنی تم اگر دعا کرو کہ خدا تمہیں عطا فرمائے گا۔ کیا کبھی یہ سنا گیا ہے ایسی عورت جس کا بچہ مر گیا ہو اسے رونا سکھایا جائے، یا حاملہ عورت کو فارغ ہونے کی تربیت دی جائے؟ ہاں، اگر نوحہ خواں کرائے پر لائیں یا زچگی کی اداکاری کرنا چاہیں تو سیکھنے سکھانے کی ضرورت پڑے گی۔ تمام مطالب کے علاوہ جناب کی اس فرمائش سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر و فکر پر توجہ نہیں دی کہ آتش فراق بھڑک اٹھے، اسی طرح مجاہدت میں بھی کوتاہی کی ہے اور مغرور ہو گئے ہیں، ورنہ سچی جد و جہد اعمال و سکنات، اخلاق و ملکات کی قباحتوں کا وجدانی علم مہیا کرتی ہے جو کہ مرتبہ نفس کی پستیوں میں سے ہے اور در حقیقت روحانی جہنم ہے۔ اگر کوئی خود کو ابھی جہنم میں دیکھ لے تو اسے تضرع زاری سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ متقین کی تعریف میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے بیان کا ایک حصہ ہے کہ اور وہ جہنم پر ایسے یقین رکھتے ہیں جیسے اسے دیکھ رہے ہوں اور اس کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اگرچہ مجھے حیرت ہے کہ اس قدر لاپرواہی کے باوجود آپ ایک مطلب کو کیسے بہت اچھی طرح سمجھے، اور وہ یہ ہے کہ اس حقیر کی جہالت کو اچھی طرح جان گئے ہیں اور تحریروں کے ناقص نہ رہ جانے کی رشوت سے میرے دل کو شاد فرما دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی کشف و شہود واقع نہیں ہوا، اشیاء کی حقیقت کا علم مجھے حاصل نہیں ہوا، یہ آپ کا خیال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں سورہ قاف آیت نمبر 22 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ سن 1934 معرفت النفس۔
اس دن سید محمد حسین طباطبائی درس سے پہلے ہندی مدرسے کے حجرے میں اپنے استاد سے ملنے آئے اور معرفت النفس کے طریقے کے بارے میں ان سے اہم سوالات دریافت کر رہے تھے۔ آغا معرفت النفس پر توجیہات اور اس حوالے سے فکری سیر میں انسان جب اپنے اندر جستجو کرتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ خود پسندی اور طمع اس کے وجود میں پوشیدہ ہے، اور جتنا وہ آگے بڑھتا ہے وہ خود کو زیادہ آشکار کرتی ہے۔ تب استاد نے اپنا سر جھکایا، دو زانوں بیٹھے سید محمد حسین کی باتیں سن رہے تھے۔ کہا، در حقیقت میں جتنا بھی اپنے آپ میں جستجو کرتا ہوں خود کو پاتا ہوں جو کہ کمالات کی لالچ میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، حتیٰ کہ اپنی فنا کا لالچی ہے، اور میرے لیے حقیقی معنوں میں یہ ایک سوال ہے کہ وصول اللہ اور اس کی لقاء کیوں کر انانیت، خود پسندی اور اس طمع کے ساتھ یکجا ہو سکتی ہے؟ استاد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، اس مسئلے کا حل احراق یعنی جلا دینے کے طریقے سے ممکن ہے۔ سید محمد حسین نے مختصر توقف کے بعد پوچھا، احراق؟ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ تو کہا، اس کی کچھ تمہید اس طرح سے ہے کہ سالک ابتدا میں محبت کا قدم اٹھائے، کچھ عرصے کے بعد جب وہ کمال اور کسی مرتبے تک پہنچ جائے تو متوجہ ہوتا ہے کہ محبت محبوب سے مختلف ہے، اسی لیے وہ محبت کو ترک کر دیتا ہے، محبوب کو مد نظر قرار دیتا ہے اور اس کی اس لحاظ سے کہ وہ محبوب ہے عبادت کرتا ہے۔ اگر مزید قدم آگے بڑھائے تو متوجہ ہوگا کہ یہ قسم بھی شرک سے پاک نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود کو محبوب کا عاشق سمجھا ہے، جبکہ انانیت اور محبوب کا حب دونوں ذات احدی الہی سے مختلف ہیں۔ پس اس کے عشق کو بھی بھلا دیتا ہے اور کثرت سے عبور کر کے وحدت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر سالک کی انانیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کے وجود میں خود بینی باقی نہیں رہی ہے، اس کے دل کی آنکھ مکاشفات دیکھنے یا نہ دیکھنے، پہنچنے یا نہ پہنچنے، جاننے اور نہ جاننے، قبول کرنے یا مسترد کر دینے، اور ہر اس چیز سے جو ذات معشوق کے علاوہ ہے پوشیدہ ہو جائے گی۔ وحدت کرمان شاہی کہتے ہیں، بازار عشق میں اے عزیز کوئی نہیں خریدے گا، تمہاری ہزار کشف و کرامات میں سے ذرہ برابر۔ اور خواجہ حافظ بھی کہتے ہیں کہ میں کدے میں بیٹھنے والوں کے سامنے کرامات کی شیخی نہ بھگارو، ہر بات کا ایک مقام اور ہر نکتے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ سید محمد حسین نے جو کو ہوش و ذکاوت سے سرشار تھے کہا، کیا یہ وہی مرحلہ ہے جسے اہل معرفت ترک کا نام دیتے ہیں؟ استاد نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، بایزید بسطامی سے نقل ہوا کہ انہوں نے کہا، پہلے دن میں نے دنیا کو ترک کیا، دوسرے دن آخرت کو، تیسرے دن ماسوئے اللہ سے عبور کیا، اور چوتھے دن پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ نہ چاہوں۔ یہ داستان اسی مطلب کی وضاحت ہے کہ جس طرح بعض افراد نے سیر اللہ کی 4 منازل بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے، ترک دنیا، ترک آخرت، ترک خود اور ترک ترک، اور آپ نے طمع کو منقطع کرنے کے بارے میں پوچھا ہے، تو سالکوں کے نزدیک وہ اس مرحلے سے عبارت ہے، اگرچہ مکمل طور پر طمع کو منقطع کر دینا انتہائی سخت اور دشوار ہے، کیونکہ کافی عرصے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سالک کسی مرحلے پر بھی قصد سے خالی نہیں تھا اور کسی نہ کسی طرح کوئی ہدف رکھتا تھا، اگرچہ یہ مقصد آسمانی اور توحیدی کمالات و مشاہدات تک رسائی پر مبنی رہا ہو۔ اچانک حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سید محمد علی استاد کے فرزند نے دروازہ کھولا، داخل ہوئے۔ والد کی بات منقطع کر کے جلدی سے بولے، سلام پدر جان، والدہ نے وضع حمل کیا ہے، دائی کا کام پورا ہو گیا ہے، بچہ الحمدللہ سلامت ہے، اور کچھ پیسے دیں تاکہ ہم دائی کو دے سکیں۔ استاد مسکرائے، چونکہ حالیہ بڑھتی ہوئی مشکلات نے ان کی غربت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ بولے، سلام آقا محمد علی، میرے پاس کوئی نقد رقم نہیں ہے کہ دے سکوں۔ سید محمد علی نے والد کو دیکھا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے مدرسے سے باہر نکل آ گئے۔
سید محمد حسین کی دلی خواہش تھی کہ وہ کچھ کر سکے، لیکن رضا خان نے سرحدیں بند کر دی تھیں۔ زراعتی زمینوں کی آمدنی بہت دن ہوئے تبریز سے عراق نہیں پہنچی، اسی لیے ایرانی طلباء کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ قمر السادات اور سید محمد حسین بھی سخت تنگی میں مبتلا۔ سید محمد حسین نے استاد کی طرف گفتگو کو اپنی جگہ پلٹایا اور کہا، انسان کے اندر موجود اس طمع کو مکمل طور پر ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ استاد گویا انسان کے وجود کی منازل میں اس معمے کا حل ایسے رکھتے تھے جیسے کسی کی مٹھی میں انگوٹھی ہو۔ تب انہوں نے کہا، طریقہ احراق اسے حل کر دیتا ہے۔ سالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی طمع کی وجہ یہ ہے کہ ایزد متعال نے اس کے وجود کو لالچی بنایا اور اسی لیے وہ طمع کرتا ہے، اگرچہ اس مفہوم کا ادراک نظری نہیں ہے بلکہ ذوقی ہے، جو کہ اس پر مسلسل اور گہری توجہ سے انسان کا ملکہ بن جائے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ اس معنی کا ادراک کر لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ادراک دنیا و مافیا کی تمام لذتوں کی مانند ہے۔ سید محمد حسین نے، جن کی آنکھوں سے اپنی فنا کی پیاس ہویدہ تھی، کہا، آغا لیکن انسان پہلے مرحلے میں جس قدر بھی خود پر قبضہ کرے اس طمع کو موجود پاتا ہے۔ احراق کے طریقے تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استاد نے جواب دیا کہ دراصل طریقہ احراق قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کر کے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجہ بخش ہونے کے لیے استاد معرفت النفس کی توجیہات میں شاگرد کو اس کے وجود میں موجود ایک حقیقت کی جانب متوجہ کرتا ہے، جس پر مسلسل مرکوز رہنے سے اچانک اس کی تمام خود پسندی انانیت کی نفی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی طریقہ احراق میں سیر کرے تو کئی سالوں کی راہ کمتر مدت میں طے کر لے گا۔ ایک مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ سید محمد علی آئے اور کہا، پدر، گھر والے دائی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صابن اور دوسرے وسائل چاہتے ہیں۔ پھر پدر نے کہا، میرے بیٹے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بیٹے نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور مدرسے سے بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ سید محمد حسین اپنی پوری توجہ سے استاد کی آنکھوں میں ذخیرہ تھے۔ ان کا دل چاہتا تھا استاد کی غربت کے اس رنج میں کمی کر سکیں۔ حال ہی میں سید ابو الحسن اصفہانی کے حکم کے مطابق استاد کے درس میں شرکت کرنے والے طلباؤں کا ماہانہ شہریہ منقطع کر دیا۔ سید محمد حسین کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر سکتے، لیکن استاد نے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو مکمل تسلط کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی اور کہا، طریقہ احراق کا ایک حصہ یہ عملی دستور ہے جسے سالک کو خبیر استاد کی زیر نظر طے کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی نظریاتی وضاحت کے لیے اس ایک آیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصائب و مشکلات میں بشر کئی طرح سے خود کو تسلی دے سکتا ہے، لیکن خدا نے طریقہ احراق کے ذریعے راستہ آسان بنا دیا۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو اس طمع کو جلا دینا چاہتا ہے اور ایک تعبیر کے مطابق اس خود پسند میں کو اپنے وجود میں رکھتا ہے، اسے متذکر ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنی تمام وابستگیوں کے ساتھ سب کا سب خدا سے متعلق اور اس کی ملکیت ہے، کہ ایک دن انہیں انسان کو بطور امانت دیا گیا اور ایک دن ان سب کو واپس لے لیا جائے گا۔ انسان جب یہ سمجھ لے کہ شروع سے ہی وہ مالک نہیں ہے، اپنے لیے کسی قسم کی مستقل ملکیت کا قائل نہ ہو، تو تمام متعلقات اور ہر اس چیز کو جسے خود سے مربوط سمجھتا ہے ہاتھ سے چلے جانے سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس معنی پر توجہ راستے کو سالک کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ سید محمد حسین آہستہ آہستہ استاد کے وجود میں شیوائے احراق کو ان کے صبر اور دائی کو کچھ نہ دے پانے سے تطبیق دے رہے تھے۔ انہیں وہ ماجرا یاد آیا جو استاد کے ایک شاگرد نے انہیں سنایا تھا کہ جب استاد کا ایک فرزند بجلی کا جھٹکا لگنے سے دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ شاگرد استاد کو تسلی دینے کے لیے ان کے پاس گئے۔ وہ اس قدر پرسکون اور لا تعلق تھے کہ وہ شاگرد کہتا ہے، میں واپس چلا گیا اور بجائے اس کے کہ میں انہیں تسلیت پیش کروں، انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، توحید عملی کیا ان توجیہات کے منقطع ہو جانے کے علاوہ کچھ اور ہے جن کے بارے میں انسان گمان کرتا ہے؟ سید محمد حسین اپنے خیالات سے باہر نکل آئے
اور استاد کی گفتگو پر متوجہ ہو گئے کہ انسان کے لالچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غنی مطلق نے بندے کو اس کی ذات کے مطابق فقیر خلق فرمایا ہے، اور فقیر طبعی طور پر تقاضا اور خواہش رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیوں مانگتے ہو، کیونکہ فقر اپنی ذات میں مانگنے اور گدائی کرنے سے عبارت ہے۔ سالک اپنی سیر کے دوران اگر طمع کرے تو اسے متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کی خلقت ہستی کی بنیاد خدا نے شروع سے طمع پر رکھی ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ طمع کو بالکل نابود کر دیا جائے۔ یہ طمع اس دعا میں قابل توجہ ہے کہ جسے سید بن طاؤس نے اقبال الاعمال میں ذکر کیا ہے، یا مولایا بذکر کا عاش قلبی، اور اس کے آگے طویل دعا ہے۔ سید محمد حسین جو کہ استاد کے چہرے اور گفتگو میں محو تھے، انہوں نے کہا آغا اس لالچ کے منقطع کرنے اور وابستگی کو برطرف کرنے میں ولایت اہل بیت علیہم السلام کا مقام کیا ہے؟ تب استاد نے کہا کہ انسان اپنی سیر کی ہر حالت میں امام کے نورانی مراتب میں ہے، اور ہر حال میں، ہر منزل میں جہاں تک وہ پہنچے، امام علیہم السلام اس مقام کے حامل ہیں اور اس منزل سے عبور کر چکی ہیں، حتیٰ مقصد تک رسائی کی حالت میں بھی اس مقدس وجود سے آگے نہیں ہوگا۔ تمام ممالک میں اس ملک کے مالک امام علیہم السلام ہیں، بلکہ سالک ان کے مقدس وجود کے ساتھ ان کی سمت اور ان میں سیر کرتا ہے۔ اسی لیے سالک کے لیے استاد خاص یعنی امام کی ہمراہی اہم ترین شرائط اور عظیم ترین لوازمات میں سے ہے۔ اسماء اور صفات میں سیر کے ساتھ سیر اللہ میں وحدت، اسماء و صفات الہی کے مراتب میں سیر جو کہ مقام امام علیہم السلام سے اس سے مختلف نہیں ہیں بلکہ یہ آپس میں بہت نزدیک ہیں۔ دراصل عملی سیر میں نورانیت امام علیہم السلام پر سالک کی توجہ اس کے خداوند تبارک و تعالی سے رابطے کی گمشدہ کڑی ہے، اور اس قسم کی توجہ تمرکز و مسلسل مشق سے انسان کے شہود میں مؤثر و نتیجہ بخش ثابت ہوگی۔ سید محمد حسین نے کہا کیا نورانیت امام علیہم السلام خدا پر توجہ میں کسی قسم کی دوگانگی نہیں ہوگی؟ سیر اللہ اور اسماء و صفات الہی کے مراتب میں سیر جو کہ مقام امام علیہ السلام ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں بلکہ یہ آپس میں نزدیک ہیں۔ اس مرحلے پر دوگانگی نہیں پائی جاتی بلکہ جو بھی ہے وحدت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ امام خدا ہے یا خدا امام ہے، بلکہ امام مخلوق کے خدا ہے اور اپنے مستقل وجود میں دوسروں کی مانند خود سے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ ماہ رجب میں دعائے ناہیہ مقدسہ کے اس حصے میں اس حقوق کی اچھی تائید موجود ہے کہ جس کا حصہ شروع ہوتا ہے اللہم انی اسألک بمعانی جمیعی سے لے کر دعا آ جاتی ہے عبادک و خلقک۔ استاد نے اپنی گفتگو یہیں پر جاری رکھی کہ بزرگوں میں سے ایک اپنے سلوک کے دوران اپنے استاد کے پاس گئے، ظلم و عصیان کی کثرت کی شکایت کی تو استاد نے کہا علیک بربک۔ چند دنوں کے بعد وہ ایک دوسرے استاد کے پاس گئے، شکایت کی تو انہوں نے کہا علیک بنفسک۔ وہ رونے لگے، کہا آپ دونوں استاد طریق ہیں لیکن مجھے مختلف امور کی دعوت دے رہے ہیں۔ استاد نے کہا اے نور چشم، دونوں جواب ایک ہی ہیں، وہ تمہیں رفیق کی طرف بلا رہے ہیں اور میں طریق کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ استاد نے یہ بات کہی اور سید محمد حسین نے اپنے سوال کا جواب پا لیا تھا۔ انہوں نے کہا آغا آپ کا بیان بہت راہ کشا تھا، مجھے امید ہے کہ غور و فکر کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکوں۔ ہاں آغا محمد حسین، باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جان لینا کافی نہیں۔ الحمدللہ آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ معرفت النفس کے حوالے سے آپ جو دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ تفکر و توجہ کرتے ہیں اسے جاری رکھیے، انشاءاللہ بعد کے مراتب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس راہ کی بنیاد اور مغز وہی مراقبہ ہے۔ یہ توجیہات بھی مراقبے کی راہ میں اور اس کے اعلیٰ مراتب میں بیان ہوتے ہیں۔ سید محمد حسین جن کی باتوں میں شکر گزاری واضح تھی، کہا آغا خدا آپ کو سایہ سلامت رکھے۔ اس وقت حجرے کا دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز آئی، استاد نے داخل ہونے کی اجازت دی۔ کئی شاگرد تھے جو درس کے لیے آئے اور ایک ایک کر کے سلام و احترام کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ سید محمد حسن، سید ہاشم حداد، سید احمد کشمیری، شیخ محمد رضا مظفر،
شیخ علی قسام، شیخ علی اکبر مروندی، شیخ عباس کوچانی، حاج محمد تقی لاری، شیخ محمد تقی بہجت، سید ابو القاسم خوئی، سید علی نوری، شیخ حسن خراسانی، شیخ ابو الفضل نجفی، سید ہاشم رضوی، شیخ محمد شریعت اور مرزا حسن مصطفی وغیرہ، وہ سب استاد کے گرد بیٹھ گئے اور ان کی گفتگو کا انتظار کرنے لگے۔ استاد نے طویل و عمیق سکوت کے بعد اپنا سر اٹھایا اور ان موضوعات پر گفتگو شروع کی کہ توحید افعالی اور یہ اہم حقیقت کہ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ توجہ اور ادراک کے اس نقطے تک پہنچے کہ عالم میں اس حقیقت کا سمجھنا اس کے لیے روز روشن کی مانند ہو کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ وہ خدا کی فاعلیت کو ہر ایک اتفاق میں مشاہدہ کرے، اور اگر کوئی بات اس کی پسند، عادت اور معمول زندگی کے خلاف واقع ہو جیسے غربت، مرض، دیگر مصائب، تو وہ توحید سے اپنی آشنائی کو بھلا نہ دے اور متوجہ رہے کہ عالم خدا کے مکمل اختیار میں ہے۔ اس مرتبہ حجرے کے دروازے زور سے کھلا اور استاد کے بچوں میں سے ایک اور تیزی سے اندر آیا اور اس نے والد کی بات کاٹ کر کہا، بابا کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں تو دائی کے لیے ایک سگریٹ ہی دے دے۔ والد نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ تلاش کے بعد سر جھکا کر کہا، وہ بھی نہیں ہے۔ بیٹے نے مایوس ہو کر دروازہ بند کیا اور مدرسے سے چلا گیا۔ سید محمد حسین سب لوگوں کے درمیان کنکیوں سے اپنے مظلوم لیکن توانا استاد کے چہرے پر نظر ڈالی، جبکہ وہ اپنی غربت کو بھول چکے تھے۔ متوجہ ہوئے کہ اس لمحے ارادہ خدا سے تمام شاگرد توکل، غربت و ناداری پر صبر اور زندگی کے تعلقات میں اپنی ملکیت نہ دیکھنے پر مبنی عظیم درس استاد سے سیکھ رہے تھے۔ انہیں استاد کی بات یاد آئی کہ وہ فرماتے تھے، میری زندگی میں سختیاں جس قدر زیادہ ہوں، میرے نشاط میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ استاد نے، جبکہ ان کے احوال میں ذرہ برابر بھی تغیر یا پریشانی کا شائبہ تک موجود نہیں تھا، توحید افعالی کی منزل میں سالک کی نگاہ کے بارے میں اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ اسی وقت جب سب شاگرد ان کے کلام میں محو تھے، گہرائی میں غوطے کھا رہے تھے کہ اچانک استاد کے سر کے اوپر کی جانب موجود ہیٹر سے زوردار آواز بلند ہوئی، اس میں سے بہت سی گرد و خاک نکلی جیسے دو چھتی کا ملبہ گر رہا ہو۔ شاگرد جو بوکھلا گئے تیزی سے اٹھے، حجرے کی دروازے کی جانب بھاگے، ہر ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل رہا تھا کہ خود کو بچا لے۔ حجرہ گرد و خاک سے بھر گیا، لیکن استاد اسی طرح اپنی جگہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ہلے بھی نہیں۔ سید محمد حسین بھی اپنے جگہ سے اٹھ گئے اور چاہتے تھے کہ حجرے سے فرار ہو جائیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ گھمایا، استاد کو غور سے دیکھنے لگے، لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دھول مٹی جلد بیٹھ گئی، استاد کا چہرہ حجرے کے آخر سے نمایاں، مسکرا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے زور سے اپنے شاگردوں سے کہا، آ جاؤ اے توحید افعالی کو تلاش کرنے والوں۔ شاگرد جو کہ حجرے کے باہر جمع تھے، انہوں نے استاد کے سر کے اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شور شرابہ ہیٹر میں سے گرد و خاک نکلنے کی باعث ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ کمرے کی چھت گر رہی ہے۔ سب استاد کی جانب سے توحید افعالی کے عملی امتحان میں فیل ہونے پر شرمندگی کے ساتھ حجرے کے اندر واپس آ گئے تو استاد نے ہنسی کے ساتھ دوبارہ کہا، اے توحید افعالی تلاش کرنے والے حضرات، آئیے تشریف رکھیے۔ کچھ دیر کے بعد درس کی محفل تمام ہوئی۔ استاد مسجد کوفہ جانے کے لیے اٹھے، انہوں نے عصا اپنے ہاتھ میں لی، بغیر کچھ کہے شاگردوں کے درمیان سے نکل گئے۔ سب شاگرد بھی، جن میں سے ہر ایک کے دل میں ایک طوفان تھا، اس واقعے کی وجہ سے اپنے گریبانوں میں منہ ڈالے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ استاد سیڑھیوں سے اترے۔ مرزا حسن مصطفی جو کہ تقریباً 25 سالہ جوان تھے، حال ہی میں استاد کے شاگردوں میں شامل ہوئے، تجسس کے مارے ان کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں معلوم تھا کہ استاد عصر کے وقت مسجد کوفہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کے عجیب احوال سے تازہ آشنا ہوئے تھے۔ مرزا حسن تجسس کے باعث جاننا چاہتے تھے کہ استاد، جن کے پاس دائی کو دینے کے لیے کوئی رقم بلکہ سگریٹ تک نہیں، وہ نجف سے کوفہ کیسے جائیں گے۔ اسی لیے وہ ہندی مدرسے کے گیٹ سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ استاد عصا لیے محلہ اشراق سے شارع امام زین العابدین، وہاں سے دروازہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ مرزا کی نظر اسی وقت بازار بزرگ کے داخلی دروازے پہ پڑی۔ انہیں وہ لمحہ یاد آیا جب وہ استاد سے آشنا ہوئے تھے، نجف آئے ہوئے تھے تاکہ امیر المومنین کی ہم جواری سے استفادہ کرنے کے ساتھ قاضی کے حضور سے فیض پائیں۔
لیکن ان کے خلاف بعض افراد نے جو بدگوئی کی فضا قائم کر رکھی تھی اس کے باعث ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی خدمت میں پہنچیں۔ ایک دن وہ بازار بزرگ کے داخلی دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے جو حرم کی در سلطانی سے آ جا رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ نجف میں قاضی کی خدمت میں حاضری دیں، لیکن اس جماعت کے خوف سے ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی وقت انہوں نے اپنے سامنے ایک سید کو دیکھا جو حرم سے باہر آئے۔ ان کے ارد گرد نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ نور سید کے جسم کے 6 پہلوؤں سے چمک کے ساتھ نکل رہا تھا۔ وہ سید حرم کی در سلطانی کے پاس سے ملا فتح علی سلطان آبادی کے مزار تک گئے، فاتحہ پڑھنے وہاں بیٹھے۔ اس وقت سید نے کسی سے کچھ کہا اور وہ شخص مرزا حسن کی طرف آنے لگا۔ مرزا حسن، جن کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس شخص نے ان صاحب کی طرف اشارہ کیا جو نور میں غرق تھے۔ کہا، وہ سید کہہ رہے ہیں، اے وہ جس کا نام حسن، جس کا باطن حسن، شکل حسن، شغل حسن ہے، ڈرتے کیوں ہو؟ ہمارے پاس آ جاؤ اور نہ ڈرو۔ مرزا حسن اس طرح قاضی کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے جب سے استاد کے عجیب و احوال دیکھے، ان کی معنویت اور عبودیت سے متاثر ہو گئے تھے اور اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ استاد خالی جیب گرم موسم میں جبکہ پیدل چلنا ناممکن تھا کس طرح خود کو مقصد تک پہنچائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے بازار کے آخر تک پہنچے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا دیہاتی شخص قاضی کے سامنے آیا، انہیں 1 دینار کا نوٹ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسی وقت استاد نے، جو کہ بظاہر مرزا حسن کی موجودگی سے بے خبر تھے، اپنا چہرہ گھمایا اور انہیں دیکھ کر کہا، مرزا حسن، تم نے دیکھا کہ خدا قادر ہے؟ مرزا حسن نے، جن کی پیشانی پر پسینہ تھا، شرمندگی سے سر ہلایا، تفکر میں ڈوبے کہ ہاں یہی وجہ ہے عارف کا قلب سال ہا سال کثرتوں کی تگ و دو میں صیقل ہو جاتا ہے، اور توحید کے دریچوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کئی سالوں تک اپنے دل کو توجہ و ریاضت میں مصروف رکھا جائے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس حوالے سے مصائب انسان کے ارتقاء میں انمول نقش ادا کرتے ہیں، اسی لیے دنیا میں اس کی درگاہ میں قبولیت پانے والوں کے لیے فقر، بلائیں، رنج و غم اور مصائب معشوق کے قاصد ہیں، یہاں تک کہ انسان کے باطن کا اندھا پن ولایت کے دست کیمیا اور تیز بین اور توحید نگر نگاہ میں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ خداوند متعال سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں فرما رہا ہے کہ خبردار، راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ سن 1868 سید محمد حسین طباطبائی۔ اب آہستہ آہستہ میں گھر کا سامان فروخت کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے عبدالباقی کو، جو ابھی چند مہینوں کا تھا، اپنے پیروں پر لٹایا، اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ قمر السادات چائے بنانے گئی ہوئی تھی، میں صحن میں ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر استاد کی وہ تصویر نکالی جو حال ہی میں اتاری گئی تھی اور بعد میں بہت محبوب یادگار بنی۔ ہوا یہ تھا کہ پولیس جیسا ارادہ ہے، میونسپلٹی نے استاد کو مجبور کیا کہ وہ تصویر بنائیں اور وہ تصویر لینے آئے تھے۔ جب تصویر تیار ہو گئی تو ان کے ایک شاگرد نے اس کی کئی کاپیاں بنوا لیں اور انہیں استاد کے درس میں لے آئے۔ جب میں نے اور دوسرے شاگردوں نے وہ تصویر دیکھی تو اسے حاصل کرنے کے شوق میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم انہی احوال میں تھے کہ استاد نے اپنا سر بلند کیا اور کہا، حضرات، آپ کے پاس بالکل بھی عقل نہیں ہے، میں خود یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ میری تصویر پر جھگڑ رہے ہیں۔ پھر ان کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر ہم دنیا اور مافیا کو بھول جایا کرتے تھے، لیکن میرا دل مصائب کے ہجوم کی وجہ سے مضطرب تھا۔ کچھ عرصہ پہلے رضا شاہ نے ایران سے باہر رقم بھجوانے پر پابندی عائد کر دی۔ میں اور میرے بھائی نے جہاں تک ممکن تھا اپنے پڑوسی اہل محلہ سے زندگی بسر کرنے کے لیے قرض لیا تھا، اور دوسری جانب ہمارا اصرار تھا کہ ہم ماہانہ شہریے اور بیت المال سے استفادہ نہ کریں۔ اگرچہ ہم چاہتے بھی تو استاد کے پاس آمد و رفت کی وجہ سے وہ شہریہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن اب مشکلات کی انتہا ہو چکی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں، یہاں تک کہ 2-3 مہینے پہلے ایک دن میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں آپ سے اپنا حال بیان کیا۔ سینے پر بوجھ لیے گھر آ کر درس کی کتاب کھولی، مطالعے میں غرق ہو گیا، لیکن پھر بھی غربت کا خیال، قمر السادات سے جو شرمندگی ہوتی تھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اور اسی حالت میں نے دستک کی آواز سنی۔ جا کے دروازہ کھولا، ایک صاحب عجیب سے حلیے میں میرے سامنے موجود تھے۔ ان کی داڑھی مہندی کے رنگ کی تھی، قد بلند، سر پر دستار۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے جواب دیا علیکم السلام۔ وہ بولے میں شاہ حسین ولی ہوں، خدائے تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 18 سالوں میں ہم نے کب تمہیں بھوکا رکھا ہے کہ درس و مطالعہ ترک کر کے روزی کی فکر میں پڑ گئے ہو۔ آپ کا خدا حافظ۔ انتہائی حیرت زدہ ہو کر میں نے اسی لمحے اپنے آپ کو کھلی ہوئی کتاب کے سامنے پایا اور سمجھ گیا کہ یہ مکاشفہ میرے لیے عجیب پیغام کا حامل تھا۔ شروع میں نے جتنی بھی کوشش کی یہ نہیں سمجھ سکا کہ 18 سال سے کیا مراد، لیکن بہت زیادہ حساب کرنے پر سمجھ میں آیا کہ میرے امامہ سر پر رکھنے اور دین کی خدمت شروع کرنے سے لے کر اب تک 18 سال گزر چکے۔ اس واقعے سے چند دن پہلے تبریز سے میرے پاس ایک خط آیا جس میں لکھا تھا تبریز میں زمینوں کی حالت اچھی نہیں، آپ کو کام کرنے والوں کے سر پر موجود رہنا چاہیے تاکہ کام درست طریقے سے انجام پا سکے۔ دوسری طرف سرحدوں پر رقم ارسال کرنے کی پابندی کے باعث مقامات مقدسہ کے لیے کوئی مبلغ بھیجنا ممکن نہیں۔ میں نے خط پلٹا اور اسی وقت اس کے اندر سے کچھ نوٹ زمین پر گرے۔ وہ رقم اگلے چند مہینوں کے خرچ کے لیے کافی تھی، لیکن اس کا ایک حصہ پرانے قرضے اتارنے میں صرف ہونا تھا جو کہ میں نے دکاندار اور جاننے والوں سے لیے۔ باقی مختصر رقم اپنے روزانہ کے خرچ کے لیے بچا لی، لیکن قرض کا بوجھ اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ مجبور ہو گئے کہ گھر کا سامان بیچ دیں۔ ایسے ہی ایک دن اپنے دل میں رنج و غم لیے میں استاد کی خدمت میں پہنچا، حال سنایا، لیکن استاد نے ایسی قوت قلب دی کہ میرے توکل کو بھڑکتی آگ کی مانند روشن کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سید محمد حسین، میں 40 سال سے خدا سے ایک حاجت طلب کر رہا تھا، لیکن 40 سال کے بعد سمجھا کہ مصلحت نہیں۔ تم راضی رہو، خود کو اس کے حوالے کر دو۔ ہمیشہ کی طرح جب کوئی ان کے پاس دنیا کی بات کرتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں شلک بالحادث، یعنی تم زود گزر دنیا اور اس کے تعلقات سے کیا مطلب۔ ان کی یہ بات ان کی الہی تسلط اور مقام ملکوت میں ان کے نفوذ کی خبر دیتی تھی، دل کو ہر وابستگی اور پریشانی سے پاک کر دیتی تھی۔ اسی رات میں نے ان سے ملاقات کے بارے میں چند اشعار کہے۔ قمر السادات قریب آئی، چائے کو حوض کے سامنے موجود تخت پہ رکھا جہاں میں بیٹھا تھا۔ بہت شوق سے عبدالباقی کو دیکھتے ہوئے کہا میرے بیٹے کو دو، میں اسے گود میں لوں۔ میں نے عبدالباقی کو اپنے پیروں پر سے اٹھایا، ان کے ہاتھوں میں دیا، بچے کو گود میں لیا، چٹا چٹ چند بوسے اس کے رخسار کے لیے اپنے چہرے پر موجیں مارتی محبت کے ساتھ بولی اچھا محمد حسین، آپ مجھے وہ اشعار نہیں سنائیں گے جو سید آقا سے ملاقات کے بعد کہے؟ میں جانتا تھا کہ وہ تنگ دستی کے باعث سخت رنجیدہ ہیں، لیکن کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ میں نے کاغذ قبا کی جیب سے نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ ان اشعار کا ترجمہ بیان کروں گی۔ کل رات غم ہماری پردہ دری کر رہا تھا، غم کا کانٹا ہمارے دل میں چبھ رہا تھا۔ اپنے صاحب خرد استاد کے پاس میں نے اپنا غم و پریشانی بیان کیا۔ ان کے ہاتھ میں تدبیر کا آئینہ تھا، وہ مقدر کے جوان لیکن بوڑھوں کی عقل رکھتے تھے۔ میرے نورانی پیر خرد نے میرے دل سے پریشانی کا رنگ نکال دیا، کہا کہ زندگی میں آزاد رہو، ہاں دنیا گزر جانے والی ہے، خوش رہو، اپنے لیے ہستی کی نسبت نہ دو، اپنا دل ایسی مستی و پستی میں نہ لگاؤ، اپنی ناداری پر کیوں افسردہ ہو، غم و اندوہ سے کیوں آزردہ ہو۔ وہ لے جائے یا دے دے یہ سب دوست کے ہاتھ میں ہے، چاہے دے یا نہ دے سب اس کی ملکیت ہے، چاہے تو غم کا دیو جھیلو یا اسے مار ڈالو، دستے قضا کا قلم کج ہونے والا نہیں، خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تمہارا دل چاہے۔ قمر السادات نے جب یہ اشعار سنے تو کھل اٹھی اور کہا زبردست سید محمد حسین،
اور پھر آپ نے ایک عجیب اشعار کہے۔ میں مسکرایا اور بہت خوش تھا کہ وہ اس حد تک صابر اور برداشت والی ہیں۔ تیسرا بچہ سخت ہو جانے کے بعد جب آقا ہمارے گھر آئے تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے قمر السادات کو دیکھا اور کہا، چچا زاد آپ حاملہ ہیں اور وہ بیٹا ہے جس کا نام عبدالباقی ہے۔ انہیں خود اپنی حاملگی کا پتہ نہیں تھا۔ ہر دن ان کی حالت بہتر تھی۔ عبدالباقی کی پیدائش تک ان کے لیے سختی، ناداری کا رنج، قرض، مشکلات کو جھیلنا آسان ہو رہا تھا۔ قمر السادات نے کہا، ظاہر ہے کہ آپ خود بھی آقا سے ملاقات اور ان سے گفتگو کر کے پرسکون ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا گلاس اٹھایا، قند اس میں لگائی تاکہ منہ میں رکھ سکوں، لیکن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس زوردار آواز کے باعث میں چائے نہ پی سکا اور تخت پر رکھ دی۔ صحن کے بیچ حوض کے برابر سے ہوتا ہوا تیزی سے دروازے تک گیا اور دروازہ کھولا تو سید محمد حسن کو دیکھا جن کی آنکھیں گریے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اضطرار کے عالم میں کہا، سید محمد حسین۔ آغا، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، آغا کیا ہوا آغا کو؟ سید محمد حسن نے اپنے ہونٹ دابتے ہوئے بہتے ہوئے آنسو سے کہا، کوفہ میں آقا کے پڑوسی نے بتایا ہے کہ آقا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرا دل بیٹھ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے غم کی شدت سے جو کہ میرا گلا گھونٹے جا رہی تھی بے یقینی سے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو محمد حسن؟ پڑوسیوں کو کیسے معلوم؟ میرے بھائی نے جو بےتاب ہو چکے تھے کہا، آقا کی بیگم کے بین سے وہ سمجھے۔ میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹا، بے اختیار میرے آنسو نکلے۔ درد بھری نگاہ سید محمد حسن پہ ڈالی، کہا کہ ہم ابھی آقا کے گھر چلتے ہیں۔ محمد حسن بہت زیادہ رو رہے تھے۔ تیزی سے صحن سے گھر کے اندر گیا، قمر السادات کی مبہوت نظروں کے سامنے اپنے ہونٹوں کو شدت غم سے بھینچے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ آنسو نکلنے نہ پائیں۔ قبا اور عمامہ اٹھایا۔ قمر السادات کو کچھ معلوم نہ ہو مسکرا کر کہا، ایک کام پیش آ گیا ہے، واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ، اور اسی طرح کہ انہیں عبدالباقی اور چائے کو جو پیے بغیر تخت پر رکھی تھی نظر ڈالی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اور محمد حسن شارع رسول کی جانب چل پڑے۔ دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو چکی تھی۔ حویش کی تنگ گلیاں مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ درد و غم سے بھرے افکار میں ڈوبا ہوا ان کا آسمانی چہرہ، پرشکوہ خاموشی، روح پرور گفتگو، سید الشہداء سے ان کی عقیدت، ان کی آواز کی گونج جو کہتی تھی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے سید الشہداء اور قرآن سے ہے۔ جب وہ یہ کہتے تھے میرے وجود پہ ایک لرزہ آ جاتا کہ سید الشہداء کی راہ کے سوا ناممکن ہے کہ کوئی مقام توحید تک پہنچے۔ فیض و خیر کے سب سلسلے حضرت ابا عبداللہ الحسین سے ہیں اور اس فضیلت کے نائب اور معاون حضرت قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ہیں۔ ہاں، در توحید ان کے لیے ابو الفضل العباس نے کھولا تھا۔ جب ہم شارع رسول پہنچے، ہم دونوں نے اس دل کے ساتھ جس کی حرارت سر بفلک تھی گنبد حرم پر درد بھری نظر ڈالی، مولا سے اپنے حل کی اس خونی گھٹن سے کشائش طلب کی۔ ہم نجف کوفہ ریل کار میں سوار ہونے کے لیے تیزی سے بڑھے۔ یہ خیالات مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کہ یہ کیسی مصیبت تھی جو ہمارے سر پہ آئی۔ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، طلباء بھی ان کی قدر نہیں سمجھے۔ ان جیسا باعظمت عالم جو کہ اپنے کاموں، نفوس کی تربیت، انہیں حقیقت و توحید کی جانب متوجہ کرنے میں مصروف رہا، آخر کیوں اس حد تک نجف میں حوضوں کے حملوں اور سرزنش کا ہدف قرار پاتا؟ ہم نے استاد سے درخواست کی تھی کہ چونکہ ان کا گھر چھوٹا ہے، جب ہم ان سے ملنے چاہتے تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، محلہ براق میں واقع مسجد میں آ جایا کریں تاکہ ہم راتوں کو وہاں مجلس منعقد کریں۔ وہ مسجد جسے شیخ محمد رضا مظفر نے انہی کے لیے آمادہ کی تھی، ایک عرصے تک بجلی اور چراغ موجود نہیں تھا۔ محفل مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد گھپ اندھیرے میں منعقد ہوتی۔ ہم تقریباً 10 افراد جن سے استاد توحید اور معرفت النفس کے بارے میں گفتگو کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی اجنبی اندر آتا، حوضہ نجف میں چھائی ہوئی فضا کے احترام میں دوسرا موضوع چھیڑ دیا جاتا تاکہ حوضے کی وحدت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن جب مسجد کے پڑوسیوں نے درس کے لیے وہاں تک بجلی کی تار کھینچی تو بعض مخالف طلباؤں نے پتھر مار کر چراغ توڑ ڈالے۔ استاد جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پیروں تلے سے جائے نماز کھینچ لی۔
قریب تھا انہیں زمین پر پٹخ دیں، لیکن انہوں نے مکمل خاموشی اور مظلومیت کے ساتھ اپنے چہرے سے کوئی غصہ یا ناراضگی ظاہر کیے بغیر زمین پر گرنے والا امامہ اور عبا اٹھائی، اپنی آواز میں ذرہ برابر لرزش کے بغیر کہا، گھر چلیں اور نماز مکمل کریں۔ اس کے بعد وہ مسجد سے باہر آ گئے اور اپنے گھر میں نماز جماعت قائم کی۔ یوں اپنے شاگردوں کے افکار میں ایک عارف کامل جامع کی تجلی یادگار چھوڑی۔ ان کے بیٹے سید محمد حسن ان سے کہتے تھے، پدر آپ سید ابو الحسن کے سامنے کھل کر کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ آقا جواب دیتے، میں دنیائے شیعہ کی مرجع تقلید کے مقابلے پر مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ آخر کار کہا جائے کہ قاضی کو اپنے زمانے کے مجتہدوں کی مخالفت کے جرم میں قتل کیا گیا۔ محمد حسن نے ان سے پوچھا، کیا قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا اللہ کی زمین فراغ نہ تھی تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ آپ نجف سے ہجرت کیوں نہیں کر لیتے؟ تب وہ کہتے تھے کہ میں بہت زحمتیں جھیل کر اس مقدس شہر تک پہنچا ہوں، بالکل بھی تیار نہیں کہ اسے ترک کروں۔ میری عمر بھی اب تمام ہونے کو ہے اور میں بالکل راضی ہوں، لیکن آپ لوگ آمادہ رہیں، کیونکہ اگر آپ خود سے باہر نہ بھی گئے تو آپ کو زور و زبردستی یہ لوگ باہر نکال دیں گے۔ آپ جہاں بھی ہوں مجھے نہ بھلائیے گا، میرے لیے طلب مغفرت کیجیے گا جس کا میں محتاج ہوں۔ شیخ حسن محدث خراسانی جو استاد کے شاگردوں میں سے تھے، ان سے یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے مخالفوں کے مقابلے پر استاد کی خاموشی اور شاگردوں کو صبر اختیار کرنے کی تاکید پر استاد پر آئی ہوئی اس سخت صورتحال پر غم و غصے کی شدت سے نجف کو ترک کیا۔ جیسے ہی خیال میرے ذہن سے گزرا، جبکہ ریل کار آہستہ آہستہ کوفے کی طرف بڑھ رہی تھی، میں کنکیوں سے سید محمد حسن کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک درد اٹھا کہ کہیں انہیں قتل نہ کر دیا ہو۔ یہ کینے بہت زیادہ تھے اور ان کا جرم تھا کہ وہ گوشہ نشین تھے، مثنوی پڑھتے تھے، اور یہ کہ جب صف اول کے مجتہدین ان تک پہنچے تو گویا ان کے طور طریقے بالکل تبدیل ہو جاتے، خاموش، ریاضت نفس، توحید پر توجہ کرنے والے۔ اسی لیے بعض لوگوں کے کینوں کی آگ شدت سے بھڑک اٹھی۔ استاد کے شاگرد بھی ایک کے بعد ایک ان کی اجازت سے نجف سے جا رہے تھے۔ استاد ان سے کہتے کہ اس صورتحال کی وجہ سے اب مصلحت نہیں کہ وہ نجف میں رہیں، اور وہ اپنے خلاف چھائی ہوئی فضا کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ سید حسن مستطاع کو پہلے ہی باہر نکال دیا، شیخ علی محمد بروجردی کو اہل بروجرد کے حوالے کیا، کہا کہ نجف میں ان کا کام مکمل ہو گیا۔ شیخ محمد تقی عاملی بھی جو کہ استاد کے پختہ شاگردوں میں تھے، تہران چلے گئے۔ شیخ محمد تقی بہجت جو سب کو اپنے احوال، مراقبات اور تقوی سے مسحور کیے تھے، کنارے لگا دیے گئے۔ ان کے والد سے چغلی کی گئی کہ آپ کا بیٹا نجف میں قاضی نام کے صوفی سے ارتباط میں ہے، اور ان کے والد نے اس خیال سے کہ قاضی کے احکام مثلا نماز شب پڑھنا انہیں درس حاصل کرنے سے روکتا ہے، پیغام دیا تھا کہ وہ بالکل بھی راضی نہیں اور کوئی بھی مستحب عمل انجام دیں۔ شیخ محمد تقی اپنے استاد کی خدمت میں پہنچے اور ان سے پوچھا، میں اپنے والد کے حکم کے بارے میں کیا کروں؟ تو استاد نے انہیں ان کی مرجع تقلید ابو الحسن اصفہانی سے رجوع کرنے کے لیے کہا، اور اس کے علاوہ مکمل خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کی، یہاں تک کہ وہ کچھ خریدنے دکان بھی جاتے تو کاغذ پر لکھ کر دکاندار کو دیتے۔ شیخ محمد تقی کا کام اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ ان کے استاد شیخ محمد حسین غروی اصفہانی نے ان کے والد کو خط لکھا اور ان کے بیٹے کی نجف میں کردار کی سلامتی کے بارے میں بہت سی باتیں کی، جس کے نتیجے میں ان کے والد نے کچھ نرمی اختیار کی اور انہیں حکم دیا کہ صرف تمہارے نماز شب پڑھنے پر میں راضی نہیں ہوں۔ لیکن استاد نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ وہ صافی صفا کے صفحہ پر جاتے جہاں سب لوگ جایا کرتے تھے، وہ امام سجاد علیہ السلام کے قدموں کے مقام کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیتے، کبھی اپنے جد بزرگوار کی مانند جب امیوں کی سلطنت خوفناک زمانے میں جبکہ ابھی امیر المومنین کی قبر مطہر ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہاں سے مولا کی زیارت کرتے۔ صافی صفا کے پاس کچھ لوگوں کی ایک خانقاہ تھی جہاں وہ اپنی مجالس منعقد کرنے اور لوگوں کی نظر سے استفادہ کرنے آیا کرتے تھے اور ذکر کا حلقہ بناتے۔ استاد نے انہیں بارہا تذکر کیا، نصیحت کی کہ اپنے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں، لیکن کون سنتا تھا؟ استاد کا جرم یہ تھا کہ تکفیر اور تمام مخلوق خدا کو مسترد کرنے کے بجائے خندہ پیشانی اور صابر قلب کے ساتھ
ان کی نصیحت کرنے میں زندگی بسر کرتے۔ وہ اس قدر کشادہ اور محبت کرنے والے کہ کوفے کے شمالی ضلع کی مسجد کے فقیر، جن کی صورت درویشوں جیسی تھی، ان کے پاس آتے، اخلاق و کردار سے فائدہ اٹھاتے۔ انہوں نے ان سے نہ پہلے ملاقات طے کی ہوتی اور نہ ہی ان سے کوئی ارادت، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ معتقد تھے کہ منحرف لوگوں کے درک و فہم میں نفوذ کرنے کے لیے نرمی اور ملائمت سے گفتگو کی جانی چاہیے۔ وہ بچوں سے بھی جو کبھی کبھی ان کی محفل میں آتے بہت محبت اور احترام کا برتاؤ کرتے۔ جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ان سے کہتے انہیں بھی سیکھ لینے دیجیے، لیکن ایک گروہ ہمیشہ منتظر رہتا کہ ان پر تہمت لگا سکے۔ میں یہ بھولتا نہیں کہ ایک دولت مند شخص نے جب یہ دیکھا کہ بہار علی شاہ نجف و کوفے کی گنابادیوں کے رئیس استاد سے عقیدت رکھتے ہیں تو وہ مجمع اور تنہائی میں استاد کے صوفے ہونے کے بارے میں اس قدر تہمت لگاتا کہ ہر دل دکھی ہو جاتا۔ اس کے برعکس ان کا اخلاق اور پدرانہ بزرگواری ہر طرح کے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی، ورنہ انہی بہار علی شاہ سے جو کہ درویشوں میں اپنا مقام رکھتے تھے صرف ایک دستار پہنتے اور ان کا داخلی لباس بہت کثیف اور آلودہ، اور استاد کہتے کہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو صاف کریں، صرف یہ دستار پہن رکھی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، مرتب عطر زدہ مرتب و صاف لباس، یہ نہیں کہ بدن کو چھوڑ دو تاکہ کپڑوں کی ضرورت ہی نہ رہے، اسے کیا حاصل ہے، اور اس حد تک جزیات کے بارے میں نصیحت کرتے، لیکن پھر بھی ان پر تہمت لگائی جاتی کہ وہ صوفی ہیں، ان کا تعلق کسی اور فرقے سے ہے۔ ان کی عقیدت مند تھے، لیکن وہ خود صاف کہتے تھے کہ میرا ذبیحہ سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کیا کام۔ ان کی صلح کل اور آسمانی مقناطیس ہونے نے کچھ لوگوں کو ان کے سامنے صف آزاد کر دیا جو ان کے اور ان کے شاگرد کے لیے مشکل کا باعث بن گئے، حتیٰ کہ سید عبدالغفار جیسے نجف کے بعض اہل اخلاق جو کہ تقویٰ اور معنویت میں شہرت رکھتے تھے، انہوں نے استاد کے صوفے ہونے کی تہمت پر یقین کر لیا اور ان کے بار بار کے اسلام کا جواب نہیں دیتے، اگرچہ ان کے مخالف دیکھتے تھے کہ شاید کوئی اور ان کی طرح آداب شرع کا پابند نہ ہو۔ اس کی ایک نشانی یہ تھی سید بن طاؤس کی کتاب۔ یہ سب وہ درد تھے کہ جن کا بوجھ میں اپنے سینے پر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کی مظلومیت و تنہائی کا غم، اس طرح وفات کر جانا میرے سینے پر خراشیں ڈال رہا تھا۔ یہ خیال کہ کہیں انہیں شہید نہ کر دیا ہو پہلے سے بڑھ کر میرے لیے اذیتناک تھا۔ جب میری نظر اصلی سڑک سے صحرا کے داخلی حصے میں پڑی تو مجھے امام کے حوالے سے سرمستی یاد آئی، ان کے قیام قعود، ایک حال سے دوسرے حال میں تغیر، اور یہ کہ وہ صاحب الزمان کا جملہ زبان پر جاری کیا کرتے۔ امام عصر کے بارے میں ان کا فہم و ادراک اور آپ کی خدمت میں شرف یاب ہونا اللہ کے اسماء حسنیٰ کی تجلی کا شہود تھا۔ اسی لیے جب کسی نے ان سے پوچھا کیا آپ امام زمانہ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اندھی ہے وہ ہر آنکھ جو صبح نیند سے جاگتے ہی اپنے امام پر نہ پڑے۔ امام نے اس کلام سے مقام ولایت سے ہم آغوش ہونے کے مقام سے وہ پردہ اٹھایا کیونکہ سالکان اللہ کی تاریخ میں ایک یادگار نقش بن گیا۔ وہ ان سے رابطے کے مقام میں اس قدر غرق تھے کہ ایک مختصر افراد کی محفل میں کہتے کہ امام عصر جب ظہور فرمائیں گے تو پہلے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے، ان کے اصحاب تمام زمین سے ان کی خدمت میں شرف یاب ہوں گے، پھر ایک جملہ کہیں گے کہ وہ سب طی الارض کی قوت رکھتے ہیں، تمام عالم میں پھیل جائیں گے، ساری دنیا میں تلاش کریں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی سوا کوئی بھی ولایت مطلقہ کے مقام پر فائز یا ظہور و قیام پر معمور اور اسرار الہی کے تمام خزائنوں کا حامل نہیں ہے۔ اسی حال میں سب مکہ پہنچ کر آپ کے مقدس وجود کے آگے تسلیم ہو جائیں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ استاد کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ وہ جملہ کیا ہے جو امام اپنے انصار سے کہیں گے تو سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جائیں گے۔ کبھی بھی کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ قطب عالم امکان سے ان کا رابطہ کس حد تک تھا۔ وہ فرماتے تھے حضرت طبیعی زندگی بسر فرماتے ہیں، اور جب ان سے اس زندگی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہتے تھے کہ اب یہ سب مجھ سے نہ پوچھیں۔ اسی حالت میں میری آنکھوں سے آنسو بہے، میں نے اپنے وجود کے عمیق ترین زاویوں سے ایک فریاد سنی کہ وہ ان کی موت کو قبول نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ ریل کار چلنے کی آواز نے مجھے اپنے سامنے موجود سیاہ سفید ہو جانے والی دنیا میں لوٹایا۔ ہم کوفے سے نزدیک پہنچ گئے، میری نظر مسجد کی گنبد پر پڑی۔ اس مقدس جگہ
ان کی عبادتیں یاد آئیں، کتنے ہی دنوں رات سالہ سال وہ سہلا اور کوفہ کے درمیان پیدل چلتے، ہر شب جمعہ جیسے بھی ہوتا کوفے پہنچتے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ انہیں کربلا میں بھی زیادہ دیکھا جاتا۔ کوفہ اور اس کے کنارے واقع شت کے مربوط ہوا جب میں مشام سے ٹکرائی تو مجھے ماہ رمضان کی شبوں میں ان کے دروس یاد آئے، وہ محافل جو کبھی 4 گھنٹے جاری رہتی، ان کے آغاز میں صرف یہ کہتے کہ ہم خود بین نہ ہوں خدا بین ہوں، باقی محفل مکمل خاموشی کے ساتھ منعقد کرتے جس میں قلوب سمت باطنی کا ادراک کرتے، تجرد کے درفشاں دروازوں پر قدم رکھتے۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے 20 شبوں میں ان کی محافل کے باعث ہمارے دلوں کا آسمان ستاروں سے بھر جاتا، لیکن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جہاں بھی تلاش کریں وہ نہیں ملتے، جیسے صفحہ روزگار سے مکمل طور پر محو ہو گئی ہوں۔ یہ واقعہ ہر سال رمضان کے آخر میں ہوتا، گھروں، مسجدوں، حرم میں انہیں تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ہم نے گاڑی کا کرایہ دیا اور اپنے درست قلب کے ساتھ تیزی سے استاد کے گھر کی طرف چلے جو کہ مسجد سے نزدیک تھا۔ میری نظر باب شعبان پہ پڑی، وہ دن یاد آیا جب جدیدہ میں ان کے مالک مکان نے گھر کا سارا سامان باہر پھینکا اور وہ اپنی ناداری اور غربت سے دبے شانوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو مسجد کوفہ میں 2 چھتی پر واقع ایک حجرے میں لے آئے۔ میں جو ان کی تلاش میں گیا تاکہ ان کی خیریت دریافت کروں، اپنی باطنی پیاس کو ان کے وجود کے سمندر سے سیراب کروں، متوجہ ہوا کہ گھر والے اور وہ خود بیمار ہیں، لیکن جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آقا سید محمد حسین، چند دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر بہشت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو کیا کریں گے؟ میں حیرت اور تعجب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سارے درد و غم نماز کے پہلے ہی اللہ اکبر تک ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھنے لگے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی بات یاد آئی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر عیاش اور لذت پرست جان لیں کہ معرفت الہی میں کس قدر عشق ہے تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے معرفت الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہم مسجد کے پیچھے موجود تنگ گلیوں کے قریب پہنچے جہاں کچھ فاصلے پر ان کی ایک زوجہ کا گھر تھا۔ آنسو بھری آنکھوں، دکھے دل کے ساتھ گھر کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ماتم میرے تمام وجود پہ چھا گیا۔ کاش کم از کم کوئی تحریر چھوڑ گئے ہوتے اس عظمت وسعت کے حامل عالم کہ جب ان کے سامنے مکاشفے کی بات ہوتی تو کہتے تھے کہ تمام عالم مکاشفہ ہے، اپنی آنکھیں کھولیے، اسے پا لیں۔ وہ عالم جن کا کہنا تھا اندھی ہے وہ آنکھ جو صبح کو بیدار ہو اور اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھے۔ اس دنیا میں ابتدائے قرآن سے ان کی صرف ایک تفسیر باقی رہ گئی کہ جب اس آیت قل اللہم ثم فرہم کی تفسیر لکھنے تک پہنچے تو اسے چھوڑ دیا۔ اسی طرح دعائے سماعت کی تشریح ناتمام رہ گئی۔ ہر جمعے کو غروب سے پہلے کوفے میں دعائے سماعت ہوتی جس میں اہل فضل و معرفت شریک ہوتے۔ کاش کم از کم ان کے وہاں کے بیانات تحریری شکل میں ہوتے۔ وہ ایسے انسان تھے کہ جب کوئی انہیں آیت اللہ کہتا بہت سختی سے کہتے کہ بھائی میں آیت اللہ نہیں ہوں۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ نقش کر دیا تھا کہ ان سے کبھی کوئی جملہ بیان نہیں ہوا جس سے ان کی کوئی منزلت ظاہر ہو، حتیٰ جب ان سے تسبیح سے استخارہ چاہتے، دل میں کی گئی نیت کی بنیاد پر وضاحت سے نتیجہ بتاتے تو بھی اپنے لیے کسی مقام کے قائل نہیں تھے۔ وہ سید ہاشم سے کہتے تھے کہ میں بھی آپ کی طرح ہوں۔ کیسے معلوم کہ آپ چند لوگ میرے بارے میں مبالغے سے کام نہیں لیتے ہوں؟ قیامت کے دن وہ گلیوں میں جھاڑو دینے والا جاسم گزر جائے اور بہشت میں داخل ہو، جبکہ میں بھی قیامت کی سورج تلے کھڑا ہوا کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ نجف و کوفہ کے درمیان راستے میں گم ہو گئے اور جتنی کوشش کی انہیں رستہ نہیں ملا۔ وہ اسی جگہ اٹھ کر کہنے لگے، یا ابا صالح مہدی ادرکنی حضرت بقیت اللہ العظم۔ اس توسل کے جواب میں ان کے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سید علی کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں رستہ گم کر بیٹھا ہوں۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ۔ استاد نے سر جھکایا، پیچھے چلے اور پلک جھپکتے ہی خود کو گھر کے سامنے پایا۔ اس ماجرے کا اہم حصہ یہ ہے کہ استاد نے فرمایا تھا کہ میں نے امام سے ایک لفظ گفتگو نہیں کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ کہنا نامناسب ہے۔ وہ خود کو اس قدر کمتر سمجھتے تھے، اس حد تک اپنے نفس کے مراقب تھے، اسی لیے انہوں نے دعائے سماعت کی جو تشریح کی تھی اس میں خود کو فانی جانی کہا کرتے تھے۔ اس طاقت فرسا غم کے ساتھ وہ ہمارے وجود میں جنون کی سرحدیں جا بجا کر رہے تھے۔ ہم گھر کے قریب پہنچے، گھر سے رونے کی آوازیں سنی۔
پڑوسیوں کو دیکھا، میں نے اپنا چہرہ گھمایا، سید ہاشم کو دیکھا جو ان کے پرانے دوستوں میں سے تھے۔ وہی تھے جب استاد مجلس میں بیٹھتے اور ایک آیت سبحان ربک رب العزت عما یصفون کی زیر لب تلاوت کرتے۔ حال فنا میں ڈوب رہے تھے، ان کی آنکھوں کی پتلیاں غلبہ توحید کی شدت سے گردش میں ہوتی تو وہ استاد کو ٹھنڈا پانی پلاتے، ان کا خیال رکھتے، ان کے سوا کسی میں اس کام کی ہمت نہیں تھی۔ ہم اور ان کے اور محمد حسن کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ اہل خانہ نے جو کہ ہمیں پہچانتے تھے راستہ بنایا تاکہ ہم استاد کے جسد تک پہنچ سکیں۔ ان کی زوجہ کے بین جگر خراش گریے کی آوازیں میرے دل کو دوبارہ دم گھٹنے والے غم میں تبدیل کر رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ اضطراب کے ساتھ کھولا۔ استاد کے بدن کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں کھولے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے خشک لکڑی کی مانند اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے۔ چند لمحوں کے لیے میرے، سید ہاشم اور سید محمد حسین کے درمیان ایک حیرت بھری خاموشی۔ نزدیک گئے، انہیں جو لگتا تھا 1000 سال پہلے اس دنیا کو ترک چکے ہوں، غور سے دیکھنے لگے۔ سید محمد حسن جن کے آنسو خشک ہو گئے تھے زور سے بولے، دیکھیے۔ ہم نے ان کی انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا۔ استاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سانس میرے سینے میں رک گئی تھی۔ یہ موت نہیں تھی، یہ خلائے بدن تھا طویل مدت کے لیے۔ سید ہاشم نے جو کہ خوشی سے لگتا تھا کہ ان کے پر نکل آئیں گے، گھر کے اندر کنکیوں سے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، آغا تجرد کی حالت میں ہیں، اہل خانہ سمجھے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بس سید ہاشم بھی وہی سمجھے تھے جو ہمارا خیال تھا۔ اپنی سانس جو گویا 100 سال سے میرے سینے میں رکی تھی اب باہر نکلی، جیسے میری آنکھوں میں دنیا کے رنگ واپس آ گئے تھے۔ میں نے استاد کی آنکھوں میں موجود اشک کے قطروں کو دیکھا، اس مرد کی عظمت میں ڈوب گیا۔ سید ہاشم تیزی سے اہل خانہ کے پاس گئے، انہیں آغا کی سلامتی سے آگاہ کیا اس جملے سے کہ آغا سلامت ہیں، پریشان نہ ہوں۔ اچانک وہ رونا، وہ بین ختم۔ لیکن وہ کب تک اس حالت میں رہتے؟ سید محمد حسن کے ساتھ ہم نے پڑوسیوں کو ان کے گھروں میں بھیجا تاکہ یہ ماجرا بڑھنے نہ پائے، مخالف اور دشمنوں کے کان میں یہ بات نہ پہنچے۔ کون ان کے احوال کو سمجھ سکتا تھا؟ بلکہ ان کے بہت سے شاگرد بھی ان کے عوالم سے بے خبر تھے۔ وہ ہر ایک سے اس کے مرتبے اور فہم کے مطابق برتاؤ کرتے، سب سے توحیدی حوالے سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ ان کے بعض شاگرد جو ان سے 10 سال سے رابطے میں تھے، لیکن انہوں نے ان کی توحیدی نگاہ اور ان کی ملکوتی عوالم کے بارے میں کچھ خبر نہیں کی۔ ہم انتظار کرنے لگے کہ استاد اپنی پہلی والی حالت میں واپس آئیں، لیکن ان کا یہ حال جاری رہا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، ظہر، نماز مغرب تک وہ ایک مجسمے کی طرح بیٹھے ہوئے، صرف ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا وہ کن حقائق کی سیر کر رہے ہیں؟ ان کی استعداد یہ تھی کہ وہ بلندی پر تھے اور کوئی انہیں نیچے نہیں لا سکتا تھا۔ سید مہدی بحر العلوم کہ جو کہ امام زمانہ کی عنایت کے حامل فقیہ تھے، ان کے احوال میں سنا گیا تھا کہ ایک مرتبہ ان کی یہ حالت 8 گھنٹوں تک جاری رہی، لیکن استاد ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے اندر کا آتش فشاں اپنے معشوق کی تجلیوں میں کس حد تک جل رہا تھا۔ ان کے آنسو کچھ دیر کے لیے رکتے، پھر بہنا شروع ہو جاتے۔ اس وقت مجھے ابن فارس کے کچھ اشعار یاد آئے کہ اگر میں راز چھپانے والی زبان اپناؤں، اپنے دل کے اسرار فاش نہ کروں تو میرے ابلتے ہوئے آنسو جلتے جگر اور سینے کی سوزناک سمندر کا پتہ دیتے ہیں، وہ میرا عاشق دلدادگی افشاں کر رہے ہیں۔ فروغ بسامی کہتے ہیں کہ جس وقت میں فراق کی آگ کے شعلے سے نزدیک ہو جاؤں، عشق آشکار کرنا چاہوں تو ایسے گریا کروں کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ طوفان نوح اور اسے نگل جانے والے 7 سمندر میری جان میں قید آنسوؤں کا ایک کنارہ تھے۔ میں ایسے جلوں اور جلاؤں کہ سب جان جائیں کہ ابراہیم یہ عظیم آگ میرے اندر کے آتش فشاں کا کنایہ ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اس حالت نے میری، سید ہاشم اور میرے بھائی کی آنکھوں کو مقام ولایت میں خود کو فنا کر دینے کی عظمت سے مبہوت کر دیا۔ واقعاً حیدر کرار کون تھے کہ قاضی اس طرح ان کی تجلی کا مشاہدہ کرنے میں خود سے بے خود ہو گئے۔ یہ عجیب حالت 3 دنوں تک جاری رہی اور آخر کار وہ نیستی کے ہنگامے سے اس خاکی بدن میں واپس آئے۔ ان کی سیاہ رنگ آنکھوں میں جو خدا کی تجلیات کا آئینہ تھی، جان آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگی۔
انہوں نے گہری سانس لی اور انشاءاللہ باقیہ حصہ کل سے بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔